الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی آیات جو ہیں وہ اس بات کو متعین کرتی ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے مندرجات میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں سابقہ کا ذکر ہے، اس میں قصص و سیر ہیں، اس میں ذات و صفات باری کا ذکر ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے، اس میں ملائکہ کا ذکر ہے، جنت و دوزخ کی بات ہے، پھر اس میں اوامر و نواہی ہیں، اور اس میں ایک مکمل نظام حیات ہے. اور عجیب تر بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں کہیں بھی ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. تو اس میں وہ جامعیت ہے کہ جو بیک وقت ساری انسانی آبادی کو مختلف موسموں کے باوجود، مختلف تہذیبوں کے باوجود، مختلف خطوں کے باوجود، مختلف زبانوں کے باوجود، مختلف نظریات اور مختلف قد کاٹ رکھنے کے باوجود، مختلف سوچیں رکھنے کے باوجود نظام حیات میں ایک سلسلے میں پرو دیتی ہے، اور ایسا قابل عمل نظام حیات دیتی ہے جو ہر ملک کے ہر موسم اور ہر حال کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ قابل عمل ہے بلکہ تاریخ نے ثابت کیا کہ مسلمانوں نے سائبیریا سے لے کر افریقہ تک اور ہسپانیہ سے لے کر چائنا تک ایک ریاست بنائی جس میں اقوام عالم ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی حصہ پوری دنیا کی اقوام کا جس میں شامل ہو گیا، اور اس ریاست پر وہی نظام، حکومتی طور پر بھی وہی نظام تھا جو قرآن حکیم نے دیا. اور عجیب بات ہے کہ جہاں افریقہ کے صحراؤں میں لوگ خوشحال تھے وہاں سائبیریا کے منجمد میدانوں میں بھی، برفستانوں میں بھی لوگ سکون سے تھے اور خوشحال تھے. جہاں اسپانیہ میں خوشحالی آئی وہاں کاشغر تک پھیلی ہوئی اسلامی ریاست کا ہر بندہ خوشحال، پرسکون، مطمئن اور ہر طرح سے محفوظ ہو گیا. حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں بھی اسلامی ریاست میں انسانی حقوق پوری دیانتداری سے نصیب ہوئے، انصاف نصیب ہوا اور تحفظ نصیب ہوا. ادیان سابقہ جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے برحق تھے، جتنی کتابیں ان پر نازل ہوئیں برحق تھیں، جتنے احکام انہوں نے دیے برحق تھے، لیکن دین اسلام میں اور پہلے ادیان میں یہ بنیادی فرق تھا کہ ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتا، ایک خاص علاقے کے لیے مبعوث فرمایا جاتا اور ایک خاص مدت کے لیے مبعوث فرمایا جاتا. بیک وقت دنیا پہ مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء ہوتے تھے اور ہر علاقے یا ہر قوم کے لیے اپنے نبی کی پیروی ضروری ہوتی تھی، جس میں
جو خبر ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے، اللہ کی صفات کے بارے، آخرت کے بارے، فرشتوں کے بارے، جو چیزیں خبر سے تعلق رکھتی ہیں وہ تمام ادیان میں ایک ہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے انہی حقائق کی نشاندہی فرمائی۔ خواہ انبیاء کی بعثت میں صدیوں کا فاصلہ رہا، اگر کوئی 500 سال بعد بھی نبی مبعوث ہوا ہے تو وہی حقائق اس نے ارشاد فرمائے جو پہلے نبی نے فرمائے تھے، لیکن احکام، نظام حیات، خرید و فروخت کی چیزیں، جزا و سزا کے معاملات، یہ حالات اور قوم کے مزاج کے مطابق مختلف اقوام میں عبادات کے اوقات، عبادات کے طریقے تک قوموں کی صلاحیت اور ان کے اوقات کے مطابق ارشاد فرمائے گئے۔ لہذا ہر دین نے جو کام بھی کیا اس نے ایک خاص قوم کے لیے یا ایک خاص علاقے کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے کیا، جبکہ جب دین اسلام آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم جہاں کہیں بھی ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ بہت بڑا فرق تھا اور یہ انبیاء کی تاریخ میں پہلی بار ہوا اور آخری بار، اس لیے کہ یہ اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقتی نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے لیے اعلان تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری انسانیت کے لیے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، حضور نے وضاحت فرمائی کہ نبوت کی عمارت مکمل ہوتی گئی حتیٰ کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اللہ نے اس میں لگا دی۔ نبوت کے خاتمے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہدایت سے معروم ہو گئی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے مزید کسی نئی نبوت کی حاجت سے مخلوق کو بے نیاز کر دیا۔ اللہ نبی بھیجنے پہ قادر ہے، قدرت الہی جو ہے وہ مجبور نہیں ہوئی، بلکہ ایسا نبی مبعوث فرمایا اللہ نے جس نے مبعوث ہو کر قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو کسی نئے نبی کی انتظار سے نکال لیا، اسے ضرورت انسانیت کو کسی نئے نظام، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح سے ہوا، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت میں امور دنیا بھی عبادت تھے، مثلا کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ، کھانے پکانے کا طریقہ، یہ بھی دین کی طرح سکھایا گیا کہ انسان زمین پہ نووارد تھا، میت کو دفن کرنے کا طریقہ یہ بھی دین کی طرح سکھائے گئے، تعلیم دی گئی۔ پھر جو جو انسانیت بلوغت کی طرف بڑھتی گئی تو احکام شرعی بھی اس کے مطابق ہوتے گئے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے رہے، تاکہ جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچی، بلوغت کو پہنچ گئی، اور جب ایسا زمانہ آنے والا تھا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بننے والی تھی، اللہ نے 14 صدیاں پہلے وہ نبی مبعوث فرما دیا جو ساری دنیا کے لیے ایک نبی تھا، وہ دین نازل فرما دیا جو ساری دنیا کے لیے ایک دین تھا، وہ احکام، وہ اوامر، وہ نواہی، وہ قواعد، وہ ضوابط نازل فرما دیے جو سارے عالم کے لیے ایک تھے۔ یعنی دنیا آج آ کر گلوبل ولیج بنی۔ آج اگر دنیا میں 5، 7، 10 نبوتیں ہوتی، 5، 7، 10 طریقہ عبادت ہوتے، تو ایک شخص جو صبح نیو یارک سے پرواز کرتا ہے اور اس کی رات جاپان میں بیتتی ہے، یہ پاکستان میں آ کر بیتتی ہے، تو کتنی نبوتوں سے گزرتا، کہاں کس طرح کی عبادت کرتا، کون سا دین سیکھتا، کس کا اتباع کرتا۔ آج کے دور کے لیے متعدد ادیان کی پیروی ممکن ہی نہ تھی۔ لہذا اللہ کریم نے انسانی شعور جب بالغ ہوا تو وہ نبی مبعوث فرمایا جس نے کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ یہی مفہوم ہے ختم نبوت کا کہ نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام ہو گئی
اور زندگی کی ہر وہ حقیقت جو انسان کے سامنے آتی ہے اس کے متعلق احکام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شائع فرما دیے، اعلان فرما دیا، تعلیم فرما دیے، قرآن حکیم میں نازل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی وضاحت فرما دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں زمانے میں بہت تبدیلیاں آئیں اور بہت حالات بدلے، لیکن ایک بات آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ زمانہ بدلا، حالات بدلے، لیکن انسان نہیں بدلا، نہ انسانی ضروریات بدلی ہیں، نہ انسان کی غم اور خوشی بدلی ہے، نہ انسان کی آرزویں اور خواہشات بدلی ہیں۔ بدلا اگر ہے تو ان کی تکمیل کے ذرائع بدل گئے، سفر کے ذرائع بدل گئے ہیں۔ پہلے کوئی پیدل کرتا تھا، گھوڑے پہ کرتا تھا، پھر سائیکل، بس آئی، موٹر آئی، اب ہوائی جہاز آ گیا، اس سے بھی کوئی تیز چیز آ سکتی ہے، لیکن سفر کا مقصد نہیں بدلا، سفر کی ضرورت نہیں بدلی، اس میں انسان کی کیا خوشی یا کیا دکھ ہے وہ نہیں بدلا۔ کھانے پینے کی چیزیں بدل گئیں لیکن بھوک نہیں بدلی، پیٹ کا بھر جانا نہیں بدلا۔ حالات بدل گئے لیکن دوستی کی ضرورت اور دشمنی سے تحفظ کا احساس نہیں بدلا، اپنوں کے ساتھ رہنے کا اور اپنوں سے جدا نہ ہونے کا تصور نہیں بدلا، انسانی ضرورتیں، انسانی خواہشات نہیں بدلی، ان کی تکمیل کے ذرائع بدلے۔ اور انہی اصولوں پر اسلام نے ہمیشہ کے لیے ایک نظام وضع فرما دیا کہ بدلتی ہوئی چیزوں کو ان بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اسی فریم ورک میں استعمال کیا جا سکے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی رہنمائی کا کام دیتا رہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کتاب، یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ نظام نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھی انفرادی حقیقت ہے کہ پہلی کتابیں جو منزل من اللہ تھیں، جو اللہ نے نازل فرمائیں، ان کو اللہ کی حفاظت حاصل نہیں تھی، ان میں تبدیلی آ گئی، مسخ ہو گئی، تحریف ہو گئی، احکام بدل دیے گئے، نام کتاب کا وہی ہے لیکن اس کے حقائق مسخ ہو چکے ہیں۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی، چونکہ یہ آخری کتاب تھی، قیامت تک کے لیے اسے مخلوق کی ہدایت کا اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا تھا، تو فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، اور اسے واقعی ذات باری کی ایسی حفاظت نصیب ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، 1450 سال بیت گئے، اس کا کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک زبر، کوئی ایک زیر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی، جبکہ مختلف مذاہب باطلہ نے بے شمار کوششیں کی، اس میں اغلاط شائع کر کے بانٹی، اس کے جملے تبدیل کر کے تقسیم کیے، لیکن ہر شے کا رد ہوتا گیا اور جو حقیقت ہے وہ قائم رہی۔ اور اللہ کریم نے اس میں یہ اعجاز رکھ دیا کہ اتنی بڑی کتاب لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً 7-8 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ لاکھوں مسلمان ہمیشہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جن کے دلوں میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف موجود ہوتا ہے۔ اب کرتاس میں تو کوئی بدلے گا، دلوں کی کتاب سے کون کھرچے گا، کون بدلے گا؟ یہ سارا تحفظ اس لیے ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے ہمیشہ انسانیت کی ہدایت کا کام کرنا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے مبعوث فرمایا کہ قیامت تک کے لیے کسی نئے نظام، کسی نئے نبی، کسی نئی کتاب کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، اس لیے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ فرمایا آگے چل کر جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من بعد کا نہیں فرمایا، وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ آپ کے بعد چونکہ کچھ نازل ہونے والا تھا ہی نہیں، اس لیے بعد کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کتابیں نازل ہونی تو ان کے ماننے کی بات ارشاد فرمائی جاتی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی آپ کی ذات پر ایمان، آپ کی کتاب پر ایمان، آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان، اور اس کے بعد قیامت پر یقین۔ درمیان میں کسی کتاب، کسی نئے نبی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ہمارے
مغربی دانشوروں نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ اسلام ہیز دا منابلی اپن دا ٹروتھ. اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت پر سچائی پر اس کی اجارہ داری ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حقیقت ایک ہوا کرتی ہے، حقائق مختلف نہیں ہوتے. ایک چیز کے بارے ایک بات سچی ہوگی اور باقی ساری باتیں غلط ہوں گی. کوئی سچ سے قریب ہوگی، کوئی سچ سے بہت دور ہوگی، کوئی چھوٹا جھوٹ ہوگی، کوئی بڑا جھوٹ ہوگی، لیکن سب جھوٹ ہوں گی اور ایک بات سچ ہوگی. اسلام کے پاس اللہ کی ذات کا سچ ہے، اللہ کی صفات کا سچ ہے، آخرت کا سچ ہے، دین برحق کا سچ ہے، نبوت کا سچ ہے، اور دنیا کے پورے نظام کا ایسا سچ ہے جو آج بھی روئے زمین پر قابل عمل ہے اور ہمیشہ قابل عمل رہے گا. یہ الگ بات کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس یہ نظام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چند سرفروشوں نے صحرائے عرب سے اٹھ کر دنیا کی پوری دنیا کے باطل نظام کو شکست دی. اس لیے کہ اسلام میں یہ قوت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے نبی کو خدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. خدا کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ خدا کہلاتا ہے، یعنی پوری دنیا میں رہنے کا ایک نظام. انسان کا رب العالمین سے تعلق، انسان کا انسان سے تعلق، انسان کا دنیا سے رابطہ، انسان کا آخرت سے تعلق، یہ پورا ایک نظام دے کر مبعوث فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہر طرح کے ادیان پر یہ غالب آ جائے. اس لیے غالب آئے گا کہ یہ انسانی مزاج کی، اس کی ضرورت کے، اس کے نظریات کے عین مطابق ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ اسے اس میں ملتا ہے، اور باقی ادیان میں تحریف ہو. پہلی بات تو یہ کہ وہ ساری دنیا کے لیے نہیں، اس لیے جن لوگوں کے لیے تھے ان کے لیے ان میں موجود تھا آرام بھی، سکون بھی. جن کے لیے وہ نہیں تھے ان کے مسائل سے وہ بحث نہیں فرماتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا عرصہ پورا ہو گیا اور نئی نبوت آ گئی تو پھر سکون اور اطمینان اس نئے دین میں تھا، ان میں نہیں تھا. اور جب حضور مبعوث ہوئے تو سارے ادیان، ان کا جو نزول من اللہ، منزل من اللہ جو کتاب تھی وہ برحق، نبی برحق، اس کے ساتھ ایمان، لیکن عمل کے لیے نیا دین اور آخری دین جو ہے وہ منتخب ہو گیا. اب عمل اسی پر ہوگا ان کو سچ مانتے ہوئے. تو منابلی آف دا ٹروتھ نہیں ہے، بلکہ ٹروتھ تو ہوتا ہی ایک ہے، اور وہ بحمداللہ اسلام کے پاس ہے. اس میں منابلی کی بات نہیں، بات حقیقت کی ہے کہ حقیقت ایک ہوتی ہے، اور وہ بحمداللہ اللہ کی کتاب میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی سنت میں ہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین میں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اسلام نازل ہو رہا تھا تو اہل مغرب کہاں تھے؟ یورپین اقوام کو تو دا کیو مین کہا جاتا ہے. انہیں تو مکان بنانا نہیں آتا تھا، یہ غاروں میں رہتے تھے. اور مغرب میں چلے جائیں تو اس کو دا وائلڈ ویسٹ کہا جاتا تھا، جس میں امریکہ بھی آتا ہے. سارا جو فار ویسٹ تھا اسے تو وائلڈ ویسٹ کہا جاتا تھا. وحشی لوگ تھے، کوئی تہذیب، کوئی قانون، کوئی ضابطہ کہیں نہیں تھا. رومن امپائر کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے سب سے پہلے ایک آئین اور دستور بنایا، لیکن ان کے آئین و دستور میں بھی 90% آبادی روما کی جو تھی وہ غلام تھی اور انسانی حقوق سے محروم تھی. 10% آبادی کو انسان مانا گیا تھا. یہ بنیاد تھی اس آئین و دستور کی جس پہ فرق کیا جاتا ہے، اور اسے پہلا آئین و دستور کہا جاتا ہے. تو اس عالم میں جب صحرائے عرب سے مسلمان اٹھے تو ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ تھا دین پر عمل، اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ کی اطاعت، اور ان کی پوری زندگی میں نظام اسلام. یہ وہ قوت تھی جس نے انہیں اقوام عالم پر غلبہ دیا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ تھا ہی تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے. اور آج ہم 200 کروڑ ہیں دنیا میں،
سب سے بڑی قوم اقوام عالم میں آج مسلمان ہے. دنیا کی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ ہے، جس میں 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں. باقی 120 یا 122 اقوام شمار ہوتی ہیں جو 4 ارب ہیں. 4 ارب میں 122 اقوام عالم ہیں اور 2 ارب صرف مسلمان ہیں. کمال ہے، مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہیں، دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. میری ذاتی رائے میں اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اسلام کا ضابطۂ حیات نہیں ہے. اسلام کے ہمارے پاس عبادات اور طریقے عبادات ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے، لیکن زندگی میں اسلام پر عمل کرنے کی آج ہمیں توفیق نہیں ہے. جبکہ اقوام مغرب جو آج ہم پر غالب ہیں، ان کی زندگی کا نصاب دیکھیے تو جہاں جہاں وہ کامیاب ہیں وہاں انہوں نے اسلام کے دامن سے خوشہ چینی کی ہے اور وہ اصول اپنائے جو اسلام نے دیے. جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اصول نہیں اپنائے، مثلا عورت اور مرد کے حقوق کے بارے میں جو اسلام نے حدود عطا فرمائی ہیں انہوں نے نہیں اپنائی. آج ان کا اپنا دانشور کہتا ہے کہ ہم آج اس مسئلے میں اس حد تک غرق ہو چکے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو واپس نہیں آ سکتے، ہم اس کی اصلاح ہی نہیں کر سکتے. آج ان کے لیے تباہی کا سب سے بڑا سبب یہی مسئلہ بنا. معاشیات میں انہوں نے سود اپنایا، سود کو نہیں روکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیو یارک اور پیرس کی گلیوں میں بھی 60% آبادی فٹ پاتھ پہ سوتی ہے. 60% آبادی ان دنیا کے عظیم اور حسین شہروں میں ایسی ہے جس کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے. یعنی جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اصولوں کو ترک کیا وہاں وہ رسوا ہیں، ذلیل ہیں. لین دین کے معاملے میں، کاروبار میں، دکانداری میں، اپنے اجتماعی ملک کے ساتھ وفا میں، اپنے قانون پر کاربند رہنے میں، اپنے آئین و دستور کی عزت کرنے میں، ایسا انصاف کہ اگر امریکہ کا صدر بھی غلطی کرے تو اس کا مواخذہ بھی ہو سکے. یہ سب باتیں انہوں نے کہاں سے لی؟ یہ تو لوگ نبی علیہ السلام کا راستہ روک لیتے، ابو بکر صدیق کا دامن پکڑ لیتے، فاروق اعظم کا دامن پکڑ لیتے، اور یہ چیزیں تو اسلام نے دی. یہی وہ دولت تھی جو اسلام نے عطا کی، اور آج وہ اصول مغرب نے اپنا لیے، وہ دنیاوی کامیابی اس سے حاصل کر رہا ہے. چونکہ یہ اصول ہے کہ اگر اسلامی حکم پر کوئی کافر بھی عمل کرے گا تو جو دنیاوی فائدہ ہے وہ اسے بھی نصیب ہوگا، اور اخروی فائدے کے لیے ایمان شرط ہے. تو آج جن باتوں پہ مغرب ہم سے آگے ہے ان اصولوں کو آپ دیکھ لیجئے. نزول اسلام کے وقت یا جب اسلامی ریاست اتنی بڑی بن رہی تھی کہ اسپانیہ سے چائنا تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ایک ریاست تھی، تو مغرب تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، اور یورپ کے چھوٹے چھوٹے حکمران ایک دوسرے سے دستوں گریباں تھے، اور امریکہ میں تو کوئی حکومت نام کی شے ہی نہیں تھی. یا ریڈ انڈینز تھے یا وہ لوگ تھے جو باہر سے آباد کار گئے، اور ان کی آپس میں ریڈ انڈین آپس میں بھی لڑتے، ان سے بھی لڑتے. سوائے کچھ تو خون کے اور سوائے تباہی اور بربادی کے وہاں کیا تھا؟ وسط ایشیا میں سوائے بربادی کے کیا تھا؟ مشرق بعید میں کیا تھا؟ ہر طرف افریقہ میں کیا تھا؟ ہر طرف سوائے ظلم و جور اور بربادی کے کچھ نہیں تھا. جب اسلام نے عدل و انصاف، امن و سکون کا ایک شاندار گلستان سجا دیا، اقوام عالم نے اسلام کے دامن سے تہذیب سیکھی، خوشہ چینی کی، آئین و دستور سیکھے، قوانین سیکھے، اور انہیں اپنا کر آج وہ میدان میں کھڑے ہیں، جبکہ ہم انہی کو چھوڑ کر ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اگر آج عالم اسلام نظام اسلام کو اپنا لے، نظام اسلام کو نافذ کرے، اپنی معاشیات میں اسلام کو لے آئے، اپنی سیاسیات اسلام کے مطابق کر لے، اپنا نظام عدل اسلام کے مطابق کر لے، اپنے نظام تعلیم کو وہ خوبیاں دے جن کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، اور اس رنگ میں ڈھالے جس رنگ میں قرآن نے، نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج پھر دنیا کی قیادت مسلمانوں کے پاس نہ ہو، اور پھر ہمیشہ رہے. جب تک مسلمان نظام اسلام پہ کاربند رہے گا، جب تک اس کی زندگی میں آئین و دساتیر اسلام کے ہوں گے، تب تک یہ دنیا کی امامت کرے گا. لیکن اگر
امام صاحب کوئی وضو نہ ہو، امام صاحب کوئی نماز یاد نہ ہو، امام صاحب کوئی خطبہ نہ آتا تو وہ کیسے امامت کریں گے، کیسے قیادت کریں گے؟ یہی حال مسلمان قوم کا ہے کہ جب اس کے اپنے پاس اسلام کا عدل نہ ہوگا، اسلامی معیشت نہ ہوگی، اسلامی سیاست نہ ہوگی، اسلام کا احیا نہ ہوگا، اسلام کا نظام نہیں ہوگا تو قیادت کیسے کر سکے گی؟ یہ تو پیچھے بھی چلنے سے قاصر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ اس طرح آزاد نہیں ہے جس طرح کافر ہے کہ جو چاہے کر لے، مسلمان خواہ کتنا گناہگار بھی ہو، ایک حد پہ جا کے وہ رک جاتا ہے، وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، قیامت کا ڈر، قبر کا خطرہ، پاس پرس کا احساس موجود ہوتا ہے، لہذا وہ کافر کی طرح انجوائے نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان کے لیے تو یہی ایک راستہ ہے، اور اہل مغرب کو بھی اس حقیقت کو مان لینا چاہیے، جسے وہ جانتے بھی ہیں اور بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بلکہ برطانیہ کا جو ویلفیئر سسٹم ہے وہ دیکھ لو، سارا قرآن کریم سے انہوں نے لیا ہے، اور جہاں جس نظام میں خوبی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فرانس کے کسی نظام میں یا اسکینڈینیوینز کے کسی نظام میں یا امریکہ کے کسی نظام میں یا سوشلسٹوں کے پاس یا جاپانیوں کے پاس، دہریوں کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ جو بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، اسے آپ واپس لے جائیں، اس کی تاریخ تلاش کریں۔ جب وہ چیز آپ کو اسلام کے دامن میں ملے گی، اس وقت ان قوموں کے پاس وہ چیز نہیں تھی۔ جب آپ اس زمانے کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام یہ نعمتیں تقسیم کر رہا تھا اور یہ لوگ ان سے کوسوں دور بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام عالم نے اگر معاشی طور پر، سیاسی طور پر کوئی کمال کیا ہے اور کوئی ترقی کی ہے یا کوئی مقام پایا ہے تو اس کے لیے اصولوں انہوں نے اسلام کے دامن سے خوشہ چینی کی ہے، اصولوں کے لیے اسلام ہی کی طرف رجوع کیا ہے، رخ کیا ہے۔ جبکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی فلاح، اپنی بہتری کے لیے ان کے معاشرے میں ڈوب جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پیچ و خم میں رہنمائی فرماتا ہے اور قیامت تک رہنمائی فرماتا رہے گا۔ آج بھی بڑی سادہ سی بات ہے، اگر حکومتیں ممالک نہیں اپناتے تو کوئی بھی شخص اپنی انفرادی زندگی میں اسلام کے زرعی اصول اپنا کر دیکھ لے، اس کی اپنی زندگی مثالی بن جائے گی، اس کا اپنا معاملہ سدھر جائے گا، اسے خود سکون بھی نصیب ہو جائے گا، تحفظ بھی نصیب ہو جائے گا اور غیر اللہ کے اندیشوں سے آزاد ہو جائے گا۔ فرد اپنائے گا، آزاد ہو جائے گا، آبادی، بستی، شہر اپنائے گا، آزاد ہو جائے گا، ملک اور حکومت اپنائے گی تو وہ ملک دنیا کو لیڈ کرے گا، قیادت مہیا کرے گا۔ اور آج کی دنیا میں مغرب اور کافر خائف اس بات سے ہیں کہ روئے زمین پر اگر کوئی چھوٹی ریاست بھی ایسی بن گئی جس میں اسلامی اقدار کا احیاء ہو اور اسلامی نظام موجود ہو، انسان کو انسانی عزت و احترام میسر ہو، عدل و انصاف میسر ہو، تعلیم و تعلم کی سہولتیں ہوں، اس کی عزت نفس محفوظ ہو، اس کے انسانی حقوق بلا روک ٹوک اس تک پہنچتے ہوں، تو کافر دنیا کا یا مغرب کو خطرہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ اتنے اسلام قبول کریں گے کہ وہ ریاستیں بیٹھی بٹھائی اسلامی ریاستیں بن جائیں۔ اس حقیقت کا ادراک غیر مسلم ریاستوں، غیر مسلم دانشوروں، غیر مسلم حکمرانوں نے کر لیا، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان اس حقیقت سے بے خبر رہے اور ہمارے دانشور، ہمارے لیڈران کرام، ہمارے قائدین محترم آج بھی مغرب کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی اتباع میں نجات تلاش کر رہے ہیں، جبکہ مغرب احیاء اسلام سے خوفزدہ ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر آپ اسلام نافذ کر دیں گے تو اس کے اپنے لوگ اتنے مسلمان ہوں گے کہ اس کی ریاستیں بیٹھی بٹھائی اسلامی ریاستیں بن جائیں گی۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں چند اس محدود وقت میں جو میں عرض کر سکا کہ اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کتاب نے اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر یہ کتاب دنیا کو عطا کر کے کسی نئی کتاب اور کسی نئے نبی کی ضرورت ہی ختم کر دی۔ لہذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی نبوت ہے، 14 صدیاں ہو گئی، اور جتنا عرصہ دنیا رہے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت رہے گی۔ اس قرآن حکیم نے ایسا جامع نظام دیا جو ہر وقت ساری دنیا میں، ہر حال میں، ہر موسم اور ہر صورتحال میں انسان کی رہنمائی کا بہترین اور سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اور سب سے اچھی استعداد رکھتا ہے، انسانوں کی رہنمائی فرما سکتا ہے۔ لہذا ادیان سابقہ محدود اوقات، محدود قوموں اور محدود علاقوں کے لیے تھے، اپنا اپنے وقت پر بحسن و خوبی اپنا حق ادا کر کے رخصت ہوئے۔ یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر آنے والے کے لیے، جو چاہے جب چاہے توبہ کر لے اس میں داخل ہو جائے، کیونکہ اولاد آدم کے لیے ہر کوئی جہاں کہیں ہے، جتنا دور ہے، جتنا خطا کار ہے، جتنا کفر و شرک میں دھنسا ہوا ہے، جب کبھی توبہ کر لے یہ دین اور اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس پہ عمل کرے، اصلاح کر سکتا ہے۔ اور بالخصوص مسلمانوں سے یہ گزارش ہے بڑی دل سوزی کے ساتھ کہ ان حقائق کو اگر خود مسلمان ہی اختیار نہیں کریں گے تو ایک تو گناہ یہ ہوگا کہ ہمارا اسلامی نظام کو نہ اپنانا امت مسلمہ کی رسوائی کا سبب ہے، لہذا میدان حشر میں ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواز پیش نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا انسان اور اقوام عالم جو کفر میں بھٹک رہی ہیں، ہم ان کے سامنے اسلامی نظام کو اپنا کر نمونہ پیش کریں تو بے شمار لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ان بے شمار لوگوں کا آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے، جو شاید ہماری نمازوں اور ہماری عبادتوں پر بہت بھاری پڑے گا، اور جس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم مسلمانان عالم کو یہ توفیق بخشے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حق ادا کر دیں، اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، جینا مرنا اسی کے ساتھ ہو، اور اقوام عالم کے لیے وہ مثال پیش کریں امن کی، سکون کی، عدل کی، عزت و آبرو کی، کہ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ جو سکون کی تلاش میں کبھی نشے پیتے ہیں، سکون کی تلاش میں کبھی ہپی بنتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، لباس اتار دیتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، انہیں یہ پتہ چلے کہ لباس پہن کر، مہذب رہ کر، آرام سے اچھا کھانا کھا کر، آرام سے سو اور جاگ کر، زندگی کے سارے معمولات کو ان کے اوقات پہ انجام دینے کے بعد بھی آدمی پرسکون رہ سکتا ہے، آدمی پرلطف زندگی گزار سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مختصراً عرض کرنا چاہیں تو اسلام ہے ٹو انجوائے دا لائف اینڈ ہیئر آفٹر، ایسی زندگی کہ جو دنیا میں بھی خوبصورت ہو اور آخرت میں بھی اس کے نتائج خوبصورت ہوں، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری نبی ہے۔